وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون۔ اس ذات واحد کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ اور اس ذات اقدس پر کروڑوں درود اور سلام ہوں جو تمام جہان والوں کے لیے رحمت، ہدایت اور بشیر و نذیر بنا کر کے بھیجے گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ابتدا میں ہی سورہ بقرہ میں مومنوں کی پہچان بتائی ہے اور فرمایا الذین یؤمنون بالغیب۔ کچھ پہچان میں سن کی یہ پہچان ہے الذین یؤمنون بالغیب کہ وہ ان چیزوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، ان چیزوں پر بھی یقین رکھتے ہیں بالغیب جو کہ چھپی ہوئی ہیں، جو کہ دکھائی نہیں دیتی ہیں۔ اور اس بات کو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم ہر روز ہی مشاہدہ کرتے ہیں یا احساس کرتے ہیں، لیکن وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے یا ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال تو ایمان کی یہی ہے کہ ہمیں ایمان لانا ہے اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر اور کتابوں پر۔ تو ہم نے اس دنیا میں جس دور میں بھی ہم ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو اب تک کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول کو ہم نے اپنی آنکھوں سے اس دنیا میں نہیں دیکھا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں فرشتوں پر بھی ایمان لانا ہے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو بھی نہیں دیکھا ہے۔ اسی طرح سے ہم نے نزول کو بھی، یعنی کلام اللہ کو نزول ہوتا ہوا، کتاب اللہ کو نازل ہوتا ہوا ہم نے کبھی مشاہدہ نہیں کیا ہے، لیکن ہمیں پھر بھی ان چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ تو ایمان بالغیب جو ہے یہ دیکھیں گے ہم تو ایمان کا ایک اہم حصہ ہے، اور جنت اور جہنم پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، ہم نے اسے بھی نہیں دیکھا ہے۔ تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے، ہم نے اسے بھی نہیں دیکھا ہے۔ تو ایمان میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، لیکن پھر بھی اسے ماننا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی شخص ان غیب کی چیزوں پر ایمان نہیں لاتا ہے تو پھر وہ کافر ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوا، وہ ایمان والا نہیں کہلائے گا۔ تو اسی طرح کی بہت ساری غیب کی چیزوں میں سے ہے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ ان بہت ساری مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے خاص کر کے دو مخلوق کے بارے میں یہ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہیں وہ سبھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہیں، جن و انس کے علاوہ تمام کے تمام مخلوقات
اپنی خوشی سے یا چاہے ناخوشی سے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے سائے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، صبح و شام سجدہ کرتے ہیں۔ اور ہر مخلوق کی اپنی تسبیح ہے جنہیں ہم انسان نہیں سمجھ سکتے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے، لیکن دو مخلوق کے بارے میں خاص کر کے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ان کو بھی پیدا کرنے کا خاص مقصد ہمارا یہی تھا کہ وہ ہماری عبادت کریں، لیکن ان کے تخلیق کا جو طریقہ ہے وہ کچھ الگ ہے۔ انسان اور جن جو ہیں جنات، وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایسی مخلوق ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان پر زور نہیں دیا بلکہ ان کے خود کے مرضی کے مطابق انہیں چھوڑ دیا، اور انہیں حکم دیا، انہیں موقع دیا کہ وہ اپنی چاہت کے اعتبار سے کام کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انسان میں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل فإما شاكرا وإما كفورا، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، تو ہم نے اسے ملے جلے نطفے سے بنایا اور ہم نے اسے دو راستے دکھا دیے، إنا هديناه السبيل فإما شاكرا وإما كفورا۔ اب چاہے وہ ان دونوں راستوں میں سے کوئی بھی راستہ چنے، یہ اس کے اوپر ہے، چاہے وہ شکر کا راستہ چنے اور ہمارا محبوب بن جائے، ہمارا فرما بردار بن جائے، یا چاہے وہ شر کا راستہ، برا راستہ اختیار کرے اور ہمارا انکار کرنے والا بن جائے، ہمارا کافر بن جائے، تو یہ اس کے اوپر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو ایک اختیار کی صلاحیت دی ہے کہ وہ اچھا اور برا دونوں چیز کو دیکھ سکتے ہیں، دونوں کو پرکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد وہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ پھر چاہے وہ شر کا فیصلہ کرے چاہے خیر کا فیصلہ کرے، وہ ان کے اوپر ہے۔ یہ جو کام ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کے علاوہ اور کسی مخلوق کے لیے خاص نہیں کیا ہے۔ تو آج کا جو دور ہے وہ دور ماڈرن زمانہ ہے۔ آج سے 50 سال پہلے جو حالات تھے دنیا کے، آج وہ حالات نہیں ہیں۔ آج دنیا کافی ترقی کر چکی ہے۔ آج سے 50 سال پہلے لوگوں کو 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے لیے سوچنا پڑتا تھا۔ 50 سال پہلے آپ کو کوئی خبر یہاں سے 100 کلومیٹر 500 کلومیٹر پہنچانے کے لیے آپ کو ہفتے بھر کا سمے لگتا تھا، کچھ دن کا سمے لگتا تھا۔ 100 سال پہلے یہ حالات تھے، لیکن آج کیا ہے؟ آج ہم سیکنڈز کے اندر چاہیں گے تو کوئی خبر کہیں پہنچا سکتے ہیں، بلکہ ساری دنیا میں پھیلایا جا سکتا ہے۔ تو جب دنیا اور سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، تو چونکہ یہ ساری ترقی سائنس کے بدولت آئی ہے، تو سائنس کا کچھ طریقہ ہے، یعنی اس پہ کچھ نظریات ہیں۔ سائنس کے نظریے میں سے یہ ہے کہ جو چیزیں ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں، جن کو ہم چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، یا جن کے بارے میں کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں، جن کو مشاہدہ کرنے کے بعد ان چیزوں پر سائنس یقین کرتا ہے، اور جن چیزوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، جن کو ہم مشاہدے میں ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، اور جن پر ہم ریسرچ نہیں کر سکتے ہیں یا تجربہ نہیں کر سکتے ہیں، تو ان چیزوں کو جو ہے سائنس نہیں مانتا ہے۔ تو اسی وجہ سے کیا ہوا ہے اب کہ بہت سے ماڈرن مسلمان جو ہیں، جو مسلمان ہیں اور ساتھ میں ماڈرن بھی ہیں، تو وہ لوگ ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں جو آنکھوں سے اوجھل ہے یا جو غیب کی چیزیں ہیں، جو غیب کے علم ہیں، ان کو بہت سے لوگ جو ہیں مسلمانوں میں سے انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں تو کہاں ہیں، ایسا ہو سکتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے۔ سائنس اس بات کو نہیں مانتی، حالانکہ ساری دنیا سائنس پر چل رہی ہے، تو آپ اس کو کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ تو اس طرح کے بہت ساری چیزیں لوگوں کے سامنے آتی ہیں، حالانکہ ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ سائنس کا جو علم ہے، جو ابھی دنیا کے پاس ہے، وہ پورا مکمل علم نہیں ہوا ہے، بلکہ سائنس ابھی بھی جو ہے ترقی کر رہی ہے، اور ابھی سائنس میں بہت ساری ترقی کرنا، بہت ساری چیزوں کو دریافت کرنا، بہت ساری چیزوں کی جانکاری حاصل کرنا، یہ بھی بہت ساری چیزیں باقی ہیں۔
تو آپ اس کے بنا پر جو چیزیں ثابت شدہ ہیں اس کا انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں اور غیبی چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ بات جو ہے درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے بہت سے لوگوں سے آپ جب کہیے گا کہ جن اور شیاطین بھی کچھ ہوتے ہیں تو لوگ جو ہے اس کا بھی انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ یہ ساری چیزیں جو بیکار کی چیزیں ہیں۔ ماڈرن سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان کے دماغ میں بیماری ہوتی ہے اور انسان کا دماغ بہت ہی زبردست چیز ہے، اس کے اندر کیا کیا چیز ہوتا ہے وہ ہم لوگ نہیں جانتے ہیں۔ تو انسان کی دماغی بیماری کی وجہ سے لوگوں کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کوئی اور انسان ہے یا اس پر کسی نے قبضہ کر لیا ہے، اور جن اور شیاطین بول کے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب آپ جادو کے متعلق جاننے جائیے گا تو اس میں بھی آپ کو یہی معلوم چلے گا کہ سائنس میں اس طرح کوئی بات نہیں ہے، اور بہت سے ماڈرن قسم کے جو لوگ ہیں وہ جادو کو اور جادو کے ہونے کا انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ کیا ہیں، احادیث سے، قرآن و حدیث سے ثابت شدہ ہیں۔ تو اسی کے متعلق کچھ باتیں میں لے کر کے آیا ہوں جنہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اور سائنس میں اس کو کس طرح سے سمجھایا جا سکتا ہے، اس کے متعلق کچھ باتیں ہیں، جن میں سے پہلے تو یہ ہے کہ جن اور شیاطین کا وجود ہے کہ نہیں، یعنی کہ جنات ایسی مخلوق ہے کہ نہیں، اور ہے تو پھر سائنس میں اس کو کس طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کا ذکر قرآن میں کئی ایک جگہ پر کیا ہے، بلکہ جن کے متعلق سورہ بھی موجود ہے قرآن میں، سورہ جن 29واں پارہ میں موجود ہے۔ تو جنوں کو مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے ہی جنات کو بھی پیدا کیا ہے اور انسانوں کو بھی پیدا کیا ہے، اور ہم نے انہیں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ تو شریعت کے روح سے جنوں کا وجود ہے، اس بات کا ثبوت قرآن میں موجود ہے اور احادیث میں بھی اس بات کا ثبوت موجود ہے۔ لیکن سائنس میں اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سائنس میں یہ چیز تو نظر نہیں آتی ہے۔ تو سائنس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی ہے، پھر بھی سائنس پر یقین رکھتا ہے۔ جس طرح سے دو چیزوں کے درمیان میں فورس یا قوت کام کرتا ہے، تو فورس یا قوت اگر کام کر رہا ہے دو چیزوں کے درمیان میں، جس کی وجہ سے ستارے آسمان میں گھوم رہے ہیں، سیارے سورج کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں، تو وہ کسی نہ کسی فورس کی وجہ سے گھوم رہے ہیں، کسی طاقت کی وجہ سے گھوم رہے ہیں۔ اب وہ طاقت کیا ہے یہ سائنس نہیں دیکھی ہے، یا کوئی انسان اس طاقت کو دیکھا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کا یقین کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ چیزیں اگر ہم نے نہیں دیکھی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ موجود نہیں ہے، لیکن ہمیں اس کا باقاعدہ طور پر علم نہیں ہے کہ کس طرح سے ہے سائنسی اعتبار سے، لیکن شریعت میں اس کے روح سے بہت ساری چیزوں کو بتایا گیا ہے، اور جن و شیاطین کے بارے میں بہت ساری چیزیں شریعت میں آئی ہیں۔ اس کے متعلق شیخ عبد الکریم نوفان وہ فرماتے ہیں کہ جنات انسانوں کی طرح زیرو مخلوق ہے، یعنی ان کی روح ہوتی ہے، جو عقل مند، صاحب ارادہ اور مکلف ہوتے ہیں، انسانی حواس سے پوشیدہ اور مادیت سے آزاد ہوتے ہیں، اپنی اصل شکل و صورت میں دکھائی نہیں دیتے، مختلف شکلیں اختیار کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور وہ کھاتے اور پیتے ہیں اور شادی بیاہ بھی کرتے ہیں، ان کے ہاں بھی اولاد پیدا ہوتی ہے، اور وہ آخرت میں اپنے اعمال کے جواب دہ بھی ہوں گے۔ اسی طرح امام شوکافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنات وہ مجسم اور پوشیدہ مخلوق ہے جو عقل و شعور رکھتی ہے، اور ان پر ہوائی آنکھ کا غلبہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے اولاد آدم، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کرا دیا، ایسی حالت میں کہ ان کا لباس بھی ان سے اتروا دیا تاکہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھائے، اور اس کا لشکر تم کو ایسی جگہ سے دیکھتا ہے جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے۔ ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ ان آیات سے پتہ چلا کہ جن و شیاطین جو ہیں اس دنیا میں موجود ہیں، اور ہم انسان جو ہے انہیں ان کی اصلی حالت میں نہیں دیکھ سکتے، یعنی کہ وہ کس طرح سے دکھتے ہیں، دکھنے میں کیسے ہیں، جس طرح سے ہم اپنے انسانوں کو دیکھتے ہیں، تو ان کی شکل و صورت ہم انسان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ شکل تبدیل کر کے آ سکتے ہیں، اور جب شکل تبدیل کر کے آتے ہیں تو ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ جس طرح سے کوئی جن جو ہوتا ہے وہ کالے کتے کی شکل میں یا کالے بلی کی شکل میں وہ شکل تبدیل کر کے آتا ہے، اسی طرح سے سانپ کی شکل میں تبدیل کر کے
جن اور شیاطین آ سکتے ہیں اور اس صورت میں انہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بارے میں حدیث میں موجود ہے کہ جن اور شیاطین مدینہ میں سانپ کی صورت میں گھوما کرتے تھے، تو ایک صحابی کے پاس جو ہے ان کے گھر میں چلے گئے، تو صحابی نے اس سانپ کو مار دیا، تو پھر صحابی کا بھی انتقال ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منع فرمایا اور کہا کہ تمہارے علاقے کے جو جن و شیاطین ہیں، تمہارے علاقے کے جو جنات ہیں وہ ایمان لے آئے ہیں، تو وہ تمہارے گھروں میں آتے جاتے ہیں جانوروں کی شکل میں، سانپ کی شکل میں، تو کسی سانپ کو مارنے سے پہلے تم لوگ 3 بار کہہ دیا کرو کہ تم میرے گھر سے چلے جاؤ، اگر وہ پھر بھی نہ جائے تو پھر اسے تم مار دیا کرو۔ تو یہ چیزیں ثابت شدہ ہیں۔ تو جن اور شیاطین کو سانپ کی شکل میں یا پھر جانوروں کی شکل میں دیکھا جا سکتا ہے، لیکن حقیقی شکل میں انہیں دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ تو دیکھیے ان کی شکل دیکھنے میں کیسی ہے، اس کے متعلق احادیث و قرآن میں ذکر ہے کہ ان کے سینگ ہوتے ہیں۔ قرآن میں اس بات کا ذکر ہے کہ ان کے سروں کے سینگ ہوتے ہیں، اور حدیث میں بھی ذکر ہے کہ لوگوں کے کچھ ایسی قسمیں ہیں، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو نماز عصر کو تاخیر کرتے ہیں، دیر کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب سورج ڈوبنے والا ہوتا ہے اور شیطان کے 2 سروں کے بیچ میں پہنچ جاتا ہے، تب وہ جا کے نماز پڑھتے ہیں عصر کی، اور یہ منافقین لوگ ہیں۔ تو منافقوں کا یہ کام ہے کہ وہ عصر کی نماز اتنی لیٹ سے پڑھتے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم چلا کہ شیطان کے پاس یا جنوں کے پاس سینگ بھی ہوتے ہیں، اور وہ خوفناک قسم کے ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں قرآن میں موجود ہے کہ جہنم کے نیچے سے، جہنم کی تہہ سے جو درخت نکلے گا اس کا نام ہے زقوم، تو وہ درخت کے پھل ایسے ہوں گے گویا کہ شیطانوں کے سر ہیں، یعنی کہ خوفناک قسم کے ہوں گے۔ تو ان کا شکل خوفناک ہوتا ہے، قرآن میں اس بات کو بھی واضح کر دیا گیا، لیکن حقیقی شکل میں کسی انسان نے اس کو دیکھا نہیں ہے۔ اسی طرح سے جنات یا جن، اس کا مطلب، اس ورڈ کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے پوشیدہ کی ہوئی چیز۔ جن عربی میں اس چیز کو کہتے ہیں جو نظروں سے پوشیدہ یا اوجل ہے، تو وہ ہمارے درمیان ہی رہتے ہیں لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے وہ ہم سے پوشیدہ ہیں، اس لیے انہیں جن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ان کی تخلیق جو ہوئی، قرآن میں اس کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَائٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَا مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ہجر میں کہ یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آنکھ سے پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا، کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے بنایا، اور جنوں کو بنایا گیا ہے آگ سے۔ اور اسی بات کا تذکرہ خود ابلیس بھی کرتا ہے، جب اسے سجدہ کرنے کو کہا گیا تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے یہی جواب دیا کہ میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، حالانکہ مجھے آگ سے بنایا گیا ہے، تو میں اس سے افضل ہوں، تو میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ تو جنوں کو آنکھ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آنکھ کی لو سے، یعنی کہ بغیر دھوئے والی آنکھ سے، آنکھ کا جو بھی حصہ لو ہوتا ہے اس چیز سے ان کو پیدا کیا گیا ہے۔ تو جنوں کی تخلیق انسانوں سے پہلے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جنوں کو انسانوں سے پہلے پیدا کیا تھا، اور اس چیز کے تذکرے میں جس میں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن سورہ بقرہ میں فرمایا، جب فرشتوں کو کہا کہ میں زمین پر انسان کو بنانے والا ہوں تو تم لوگ اسے سجدہ کرنا، تو فرشتوں نے جب انسان کو بنانے کی بات اللہ تعالیٰ نے کہی تو فرشتوں نے اس پر کہا کہ تو اس کو پیدا کرتا ہے یا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فساد برپا کریں گے۔ تو فرشتوں کو یہ آئیڈیا کیسے ہوا کہ انسان زمین میں فساد برپا کریں گے؟ تو انسانوں سے پہلے زمین میں جن اور شیاطین آباد تھے، جنات رہا کرتے تھے، صرف اور صرف جنات رہتے تھے، تو وہ زمین میں خوب خون خرابہ کیے، خوب فساد انہوں نے مچایا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین سے صاف کر دیا۔ تو اسی بات کو فرشتہ نے کہا کہ تو ایسے کو پیدا کرتا ہے جو دوبارہ سے زمین میں فساد برپا کرے جس طرح انسان کیا کرتے ہیں۔ حالانکہ فرشتوں کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ ان انسانوں کے اندر رسول بھی آئیں گے، انبیاء بھی آئیں گے، شہداء آئیں گے، صالحین آئیں گے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے وہ عبادت کریں گے۔ یہ بات فرشتوں کو معلوم نہیں تھی کیونکہ فرشتے عالم الغیب نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس بات کو انہوں نے کہا، تو جن و شیاطین انسان سے پہلے آباد تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ کی لو سے بنایا۔ اسی طرح سے جنوں کی قسمیں کئی طرح کی ہوتی ہیں،
यानी आम तौर पर जैसे इंसान है तो इंसान के अंदर बहुत किस्म के लोग होते हैं, बहुत मकाम के होते हैं। उसी तरह से जिन्नात के अंदर भी कई किस्म हैं, जिसमें से 3 किस्म का जिक्र है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिन्नात के 3 अक़साम हैं। एक किस्म वो है जो हवा में उड़ते हैं, एक किस्म वो है जो सांप और कुत्तों की शक्ल में होते हैं, और एक किस्म वो है जो मंजिल में उतरती है और कूच कर जाती है। और यह हदीस सहीह उल जामे सगीर लिल-अलबानी में मौजूद है, यानी कि सही रिवायत है। तो 3 किस्म के जिनका यहाँ पर जिक्र किया गया है, जो सांप की शक्ल में रहते हैं, कुछ हवा में उड़ने वाले होते हैं, और कुछ वो होते हैं जो कहीं पे पलक झपकते ही आ और चले जाते हैं। इसी तरह से उनका मुख्तलिफ नाम भी है, यानी कि जो जिन इंसानों के साथ रहते हैं, जिन्हों की किस्म वो भी है जो इंसानों के साथ रहते हैं हर वक्त और इंसान को वर्गलाते रहते हैं या उकसाते रहते हैं, उन्हें आमिर कहा जाता है, और कई लोग उसे हमजाद भी कहते हैं। इसी तरह से जो जिन बच्चों को खौफज़दा या डराते हैं उन्हें अरवाह कहते हैं, और जो खब्बीस होते हैं उन्हें खब्बीस भी कहा जाता है और शैतान भी उन्हें कहा जाता है। तो कई किस्म के जिन मौजूद हैं। इसी तरह से इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिन्नात के कई रूप हैं, वो कभी इंसानों और हैवानों की शक्ल में ज़ाहिर होते हैं और कभी सांपों और बिच्छुओं की सूरत में, और वो ऊँट, घोड़ा, बकरी, गाय, गधा, परिंदा और इंसान सबकी शक्ल में ज़ाहिर हो सकते हैं या ज़ाहिर होते हैं। और मज़ीद फरमाते हैं कि जिन्नात अक्सर स्याह कुत्ते और स्याह बिल्ली की शक्ल में आते हैं, क्योंकि वो स्याह रंग शैतानी कुत्तों को जमा करने की निस्बतन ज़्यादा कुदरत रखता है और उसमें ताकत ज़्यादा होती है। यानी कि जिन और शयातीन ज़्यादातर काले रंग को पसंद करते हैं और काले रंग में आते हैं। तो इससे यह मालूम चला कि जिन और शयातीन कई शक्ल में आ सकते हैं, और हमारे दरमियान भी अगर मौजूद होंगे तो हमें इस बात का इल्म नहीं होगा। यानी वो ऐसा हो सकता है कि हमारे दरमियान कोई इंसान ही हो, या फिर कोई जानवर हो, या फिर कोई और चीज़ हो जो जिनी ही हो और हमें मालूम ना चले। इसी तरह से ख्वाब में आने का मामला है, तो जिन अक्सर और बेशतर ख्वाब में आया करते हैं, और ख्वाब में आकर के वो कुछ बातें इंसान को बताते भी हैं। सिर्फ और सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने ख्वाब में मुझे देखा तो यकीनन उसने मुझे ही देखा, और जिन मेरी शक्ल लेकर के, शैतान मेरी शक्ल लेके ख्वाब में नहीं आ सकता है। इसके अलावा किसी और की शक्ल, बहुत से लोगों का ये मामला है कि उनके घर में जब कोई मर जाता है तो वो ख्वाब में उसको देखते हैं, और ख्वाब में देखते हैं तो कहता है मरने वाला ख्वाब में आकर के कि फ़लाने बाबा के ऊपर जाके एक चादर चढ़ा दो, या कुरान खानी करवा दो, या फातिहा दिला दो, या इस तरह की और भी चीज़ें, मिलाद करवा दो। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें लोग बताते हैं कि मेरा मुर्दा ख्वाब में आया था तो ये कर रहा था, उसने ये कहा। तो वो ख्वाब में मुर्दा असल में नहीं होता है, बल्कि अक्सर और बेशतर जिन और शयातीन होते हैं जो ख्वाब में आते हैं और आपको गलत सलत बात करने का हुक्म देते हैं। इसी तरह से एक सहाबी ने ख्वाब बयान किया, सहाबा को बयान कर रहे थे कि मैंने ख्वाब में देखा कि मेरा गर्दन कट गया है और गर्दन दौड़ रहा है और मेरा धड़ जो है उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी को मना किया और कहा कि शैतान जब तुम में से किसी के साथ ख्वाब में खेले तो उसको तुम बयान ना करो। इसका मतलब ये है कि ख्वाब में शैतान आकर के, जिन और शयातीन आपको डरावने ख्वाब दिखाते हैं, और डरावने ख्वाब दिखा करके आपके साथ वो मज़ा लेना चाहते हैं, क्योंकि इंसान जब डरता है तो शैतान को खूब मज़ा आता है। तो डराने के लिए इस तरह ख्वाब दिखलाते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि इस तरह का कोई ख्वाब देखे तो उसे बयान ना करें। इसी तरह से जिनों की खुराक क्या है, या वो हमारे बीच में रहते हैं तो वो खाते पीते क्या है, या रहते कौन कौन सी जगहों पर हैं, तो इसके बारे में तफसील हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये हदीस सही मुस्लिम में है कि साहबा ने बताया कि एक दिन हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रात के वक्त थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुम हो गए, यानी हमारे बीच में थे तो कभी किसी साहबा ने ध्यान नहीं दिया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गायब हो गए, पता नहीं चला कहाँ गए। तो फिर साहबा कहते हैं कि हमने आपको पहाड़ियों में और घाटियों में और वादियों में तलाश किया और हम बहुत परेशान हो गए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ चले गए। हम सोचने लगे कहीं आपको किसी जिन ने उठा कर ले गया, या फिर कहीं आपको किसी दुश्मन ने नाउज़ुबिल्लाह कत्ल कर दिया। और इसी परेशानी के आलम में हमारी रात गुजरी। फिर जब सुबह हुई तो हमने देखा कि आप हर्रा की तरफ से आ रहे हैं। तो हमने पूछा आपसे कि अल्लाह के रसूल
ہم نے رات آپ کو گم پایا اور بہت تلاش کیا تو ہم بہت پریشانی سے رات گزارے، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جنوں کی طرف سے ایک بلانے والا آیا، پھر میں اس کے ساتھ گیا اور میں نے جنوں کو قرآن سنایا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے ساتھ لے گئے اور جنوں کے نشانات اور ان کے آنکھ کے نشان دکھائے، یعنی جہاں جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے وہاں گئے اور وہاں صحابہ نے دیکھا جنہوں کے جو نشان تھے، ان کی آنکھ کے نشان تھے، اس کو انہوں نے دیکھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جنہوں نے مجھ سے اپنی خوراک کا سوال کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر اس جانور کی ہڈی جو اللہ کے نام پر قربان کیا گیا ہو تمہاری خوراک ہے، تمہارے ہاتھ میں پہنچتے ہی اس کے اندر گوشت آ جائے گا، اور اونٹ کی مینگی تمہارے جانوروں کی خوراک ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہڈی اور گوبر سے استنجا مت کیا کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے جنوں اور ان کے جانوروں کی خوراک ہے۔ یہ حدیث مکمل ہے اور یہ صحیح مسلم میں روایت آئی ہے، یعنی کہ اس میں یہ معلوم چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لے کر کے گئے بلا کر کے، اور آپ نے ان کو قرآن پڑھ کے سنایا۔ اور اس کے بارے میں قرآن میں بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کی ایک جماعت کو بھیجا، واقعہ آئے گا۔ تو جنوں کو جب قرآن پڑھ کے سنایا تو انہوں نے خوراک کے بارے میں سوال کیا، ایک دوسرے روایت میں ہے کہ انہوں نے رہنے کی جگہ کے بارے میں سوال کیا، تو ان کا خوراک یہ بتایا گیا کہ ہر جانور جس پر اللہ کا نام لے کے ذبح کیا جائے، تو اس جانور کی جو ہڈی ہوتی ہے وہی تمہاری خوراک ہے۔ جب تم اس ہڈی کو اٹھاؤ گے تو اس میں گوشت آ جائے گا اور تم اسے کھا لو گے۔ اور اونٹ کے جو گوبر ہیں یا گوبر جو ہے وہ تمہارے جانوروں کی خوراک ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی سے استنجا کرنے سے منع کیا، کیونکہ یہ جانوروں کی، یہ جنوں کی خوراک ہے، تو ہڈی سے استنجا کرنا جو حرام ہے، اسے نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنوں کو آنکھ سے پیدا کیا گیا ہے، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے، اور انسانوں کو چیز سے پیدا کیا ہے جسے تم جانتے ہو، یعنی کہ مٹی سے۔ جنوں کی قیام گاہ کہاں ہے، یعنی کہ وہ رہتے کہاں ہیں، تو اس کے بارے میں بہت سے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں یا یہ مانتے ہیں کہ جن جو ہے یا پھر آسمان میں رہتے ہیں کہیں پہ، یا زمین کی تہ میں رہتے ہیں۔ حالانکہ جو صحیح بات یہی ہے کہ وہ ہمارے بیچ میں ہی رہتے ہیں، ہم انسانوں کی دنیا میں ہی رہتے ہیں، اور خاص کر کے وہ جنگلوں میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں اور غیر آباد جگہ جہاں انسانی آبادی کم ہوتی ہے وہاں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح سے کوڑا کرکٹ اور گندگی والی جگہ جہاں گندگی پھیلی ہوتی ہے وہ ان کا پسندیدہ جگہ ہے، کیونکہ وہاں ان کو کھانا ملتا ہے۔ اسی طرح سے غسل خانہ اور بیت الخلاء میں جن اور شیاطین رہتے ہیں، اور بیت الخلاء میں ہے تو اس میں خبیث قسم کا جن جو شیطان ہوتا ہے یا جو بہت ہی سخت قسم کا بدماش جن ہوتا ہے، اس طرح کے جن بیت الخلاء میں رہتے ہیں۔ تو بیت الخلاء میں جانے سے پہلے اس لیے دعا بتلائی گئی ہے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو یہ دعا پڑھ کے ہمیں ہمیشہ بیت الخلاء جانا چاہیے، کیونکہ اس میں شیطان سخت قسم کے جن رہتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت زید بن ارقم سے مروی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ بیت الخلاء جنات کے حاضر ہونے کی جگہ ہیں، پر جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء آئے تو وہ دعا پڑھ لے۔ اسی طرح سے غار و شگاف اور بل اور زمینی سوراخ وغیرہ میں رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوراخ میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا اور کہا کہ یہ جنوں کے رہنے کی جگہ ہے، اس لیے اس میں پیشاب وغیرہ نہ کیا کرو۔ تو یہ ان کے رہنے سہنے کی جگہ ہے، اور ان کے جو بھی جگہ ہیں ان جگہوں پر ہمیں گندگی وغیرہ نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کچھ گرم پانی وغیرہ پھینک دیے یا کوئی گندگی پھیلا دیے، تو کیا ہوتا ہے بہت دفعہ جن جو ہے انسان پر حملہ کر دیتا ہے اور انسان کو پکڑ بھی لیتا ہے، اور یہ بات بھی قرآن میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یعنی کہ جو لوگ سود کھایا کرتے ہیں تو وہ قیامت کے دن اس طرح اٹھیں گے، اس حالت میں اٹھیں گے جس طرح شیطان کسی کو چھو کر کے پاگل بنا دیتا ہے یا خبتی بنا دیتا ہے۔ یعنی شیطان کسی کو پکڑ کے چھو کر کے جس حالت میں لا دیتا ہے، تو سود کھانے والے بھی قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھیں گے، یعنی ان کا رویہ بھی اس طرح ہوگا کہ وہ پاگل جیسی حرکت کریں گے۔ تو اس سے دو چیزیں معلوم چلی، ایک تو یہ کہ سود کھانے والے کا کیا انجام ہوگا، دوسرا یہ کہ جن اور شیاطین انسان کو پکڑ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، اور چھونے کے بعد وہ انسان کو پاگل والی حرکت میں لا سکتے ہیں۔ تو ان کا پکڑنا جو ہے بالکل حق ہے،
اور اس کے بارے میں دلائل کئی موجود ہیں۔ اسی طرح سے کئی بار یہ ہوتا ہے کہ جن و جنات جو ہے عورتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور یہ اکثر دیکھا جاتا ہے کیونکہ عاشقی کا جو مرض ہے، عشق کا جو مرض ہے، وہ جنوں کے اندر بھی موجود ہے۔ انسانوں کے اندر تو ہے ہی، جنوں کے اندر بھی موجود ہے، اور وہ ایسا ہے کہ وہ جن عورتوں پر، انسانوں میں سے عورتیں جو ہوتی ہیں ان پر عاشق ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں میں جو جن ہیں، یعنی کہ جنوں میں جو عورتیں ذات کی ہیں، وہ انسانی مردوں پر عاشق ہو جاتی ہیں، تو جب ایسا معاملہ ہوتا ہے تو وہ اس کے پیچھے پڑ جاتی ہیں۔ اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں آتی رہتی ہیں، اور حدیث میں ایک واقعہ موجود ہے کہ ایک صحابی تھیں جن کے اوپر جن جو ہے جن کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ ان کے بارے میں ہے، حضرت عائشہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی جسے مرگی کی شکایت تھی، تو اس نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے دعا کروں گا اور تمہیں شفا مل جائے گی، یا دوسرا تمہارے پاس یہ ہے کہ تم اس مرض پر صبر کرو اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں جنت نصیب کرے گا اور تمہارا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں صبر کروں گی، اور لیکن مجھے ایک پریشانی یہ ہے کہ جب مجھے وہ دورہ آتا ہے تو وہ مجھے بے پردہ کر دیتا ہے، یعنی جن جو ہے مجھے بے پردہ کر دیتا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے کم یہ دعا کریں کہ میری بے پردگی نہ ہو۔ وہ اپنی پردے کی اتنی حفاظت کرنے والی تھی، تو میری بے پردگی نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی، اور پھر ان کے ساتھ وہ معاملہ بند ہو گیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جن اور شیاطین انسان کو پکڑ سکتے ہیں اور وہ کسی انسان پر غلبہ پا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو جن و شیاطین ہیں وہ انسانوں کو مدد کرتے ہیں جادو کے کام میں بھی، اور جادو کا متعلق ہے کہ جادو جو ہے یقینی چیزیں اور حق ہے۔ حق کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، قرآن میں اس کا ذکر ہے، قرآن میں اس کا ڈیٹیل میں ذکر ہے کئی مقامات پر، جس طرح سے ایک آیت ہے سورہ بقرہ میں 102 نمبر آیت، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ یہ بنی اسرائیلی لوگ جو تھے وہ الزام لگایا کرتے تھے کس کو؟ سلیمان علیہ السلام پر، کہ سلیمان علیہ السلام جادو سکھایا کرتے تھے، حالانکہ وہ جادو سکھانے والے سلیمان علیہ السلام نہیں تھے بلکہ وہ شیاطین تھے۔ اور یہ جو کفر کا کام ہے یہ شیاطین کیا کرتے تھے، سلیمان علیہ السلام کافر نہیں تھے۔ تو جادو کا سیکھنا یا سکھانا جو ہے یہ کفر کا کام ہے، جادو کا کرنا یا کروانا یہ جو کام ہے یہ کفر کا کام ہے، یہ کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ حدیث میں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی گیا کسی جادوگر کے پاس، کچھ نہیں کیا، صرف اس سے کوئی بات بھی نہیں کیا، صرف گیا کسی جادوگر کے پاس، تو اس کے جانے سے اس کے 40 دن کی نماز قبول نہیں، اور اگر اس نے اس کے کہی ہوئی بات کو سچ مان لیا، جو بھی بات اس نے کہی تو اس نے اگر سچ مان لیا تو اس نے انکار کیا اس چیز کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی چیز کیا ہے؟ قرآن ہے۔ تو جادوگر کے پاس جانے والا اور وہ جو کہے اس کو مان لینے والا قرآن کا کفر کرنے والا ہے، اور قرآن کا کفر کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ ایسے انسان کو چاہیے کہ وہ فوری توبہ کرے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو پھر اس کے لیے بہت ہی خطرہ ہے، یعنی اس کا آخرت برباد ہو جائے گا۔ 102 نمبر آیت سورہ بقرہ میں یہ ہے کہ اس کام کو کرنے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، ان کے آخرت کو ہم برباد کر دیتے ہیں۔ تو جو کوئی بھی اس کام میں ملوث ہوتے ہیں ان کو پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ اس سے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے۔ اب دوسری چیز یہ ہوئی کہ لوگ جادو کس لیے کرواتے ہیں؟ تاکہ ان کا کوئی کام بن جائے، تاکہ جو معاملہ کوئی بھی ان کا پھنسا ہوا ہے، چاہے وہ بیوی شوہر کے بیچ میں محبت کا معاملہ ہو، چاہے ان کے بیچ میں جدائی کا معاملہ ہو، چاہے ماں کا بیٹے سے محبت کا معاملہ ہو، ماں بیٹے کو ماں جو ہے ماں کو نہیں دیکھ رہا ہے بیٹا بال بچہ، تو ماں کیا کرتی ہے؟ جادو کرواتی ہے۔ اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ نقصان نہیں ہوگا، ہم جس کام کے لیے کروا رہے ہیں وہی کام ہوگا، کچھ نقصان نہیں ہوگا، حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ کو معلوم ہے جادو کس طرح کیا جاتا ہے؟ کوئی بھی جادو جو ہے وہ شیطان کے مدد کے بغیر، جنوں کے مدد کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ ہر جادو میں جنوں کی مدد ضروری ہے،
کسی انسان کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ انسان کو کچھ کر سکے۔ وہ ہر جادوگر جو ہے جنوں کی مدد لیتا ہے۔ وہ کس طرح لیتا ہے کہ غلط سلط کام جادوگر پہلے خود کرتا ہے۔ کوئی بھی جادوگر بننے کے لیے جو تنتر منتر وہ سب چیزیں تو بات کی ہیں، سب سے پہلے شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے گناہ کے کام کرے اور اللہ تعالیٰ کا کفر کرے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے۔ اس لیے شیطان جو سب سے پہلے حکم دیتا ہے کہ وہ گندے گندے کام کرے۔ کس طرح گندے گندے کام؟ تو جادوگر قرآن کو جو ہے اپنے پیر میں باندھ کر کے بیت الخلاء میں جاتا ہے۔ کچھ جادوگر ایسے کام کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جگہ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے اور کسی بت خانے پر جا کے ذبح کرتا ہے۔ کچھ جادوگر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حیض کے خون سے، گندے خون سے قرآن کی آیتیں لکھتے ہیں۔ تو یہ سب بہت خطرناک قسم کا کام ہے جس کو کرنے کے بعد شیطان بہت خوش ہو جاتا ہے، اور جب شیطان خوش ہو جاتا ہے تو وہ چھوٹے موٹے کام جیسے کسی کو پریشان کر دینا، کسی کو بہلا پھسلا دینا، کسی کے بیچ میں جدائی ڈلوا دینا، یہ شیطان کا بہت پسندیدہ کام ہے۔ حدیث میں موجود ہے، صحیح حدیث ہے کہ ابلیس اپنا جو ہے تخت پانی پر لگاتا ہے اور پانی پر لگا کر کے اپنے کارندوں کو بھیجتا ہے، اور پھر جب واپس سب آتے ہیں تو پوچھتا ہے ان سے، بتاؤ تم نے کیا کیا؟ تو کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلانے کو بہکایا، اتنا بہکایا کہ اس نے زنا کر لیا، تو کہتا ہے تم نے کچھ بڑا کام نہیں کیا۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں نے فلانے کو بہکایا، اتنا بہکایا کہ اس نے اس کو قتل کر دیا، تو ابلیس کہتا ہے تم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ تیسرا کہتا ہے میں نے فلانے کو بہکایا، اتنا بہکایا کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، یعنی میاں بیوی کو اتنا بہکایا کہ اس نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ تو ابلیس اس کو بلاتا ہے اپنے پاس اور اپنے گلے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے ہاں واقعی میں تم نے بڑا کام کیا ہے۔ تو یہ شیطان کا فیوریٹ کام یہ ہے کہ میاں بیوی کے بیچ میں جدائی ڈالنا۔ تو یہ کام شیطان بخوبی کر دیتا ہے جادوگر کے کہنے پر۔ اس کے بدلے جادوگر کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ جانتے بوجھتے اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے، اور کفر کرنے کے بعد اس کی دنیا آخرت ایسی ہی برباد ہو جاتی ہے۔ اور جو کروانے والا ہوتا ہے تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جادو جس پر کیا جا رہا ہے، جو کروانے والا ہے کسی پہ کروایا ہوگا، کوئی اپنے بیٹا پہ کرائے، کوئی اپنے شوہر پہ کرائے، کسی پہ کرائے، تو کرانے والا جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کو بھی نقصان ہو سکتا ہے جس پر جادو کیا جا رہا ہے، کیونکہ اب اس کے اوپر جن آئے گا اس کو بہکانے کے لیے، اس کو ورگلانے کے لیے، یا پھر اس کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے، تو اس کو بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت ہی خطرناک قسم کا کام ہے، اور اسی لیے اس سے منع کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے کفر کے درجے میں ڈال دیا ہے کہ جادو کرنا اور کروانا یہ کفر کا کام ہے اور اسے بچ کے رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے مختصر میں بتاؤں کہ ان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، کیونکہ جادو حق ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کر دیا گیا، آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا تھا۔ کس نے کیا تھا؟ تو ایک یہودی تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا اور اس کا ارادہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، لیکن اس سے صرف اتنا ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے، حالانکہ آپ وہ کام نہیں کرتے تھے۔ کوئی دنیاوی کام آپ نے سوچا کہ یہ ہو گیا ہے، حالانکہ وہ آپ نہیں کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسا پریشان ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر 2 فرشتوں کو بھیجا آپ کے خواب میں، جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام۔ تو انہوں نے بتایا کہ جادو کہاں پر کیا گیا ہے، اور پھر وہ جادو کو ختم کر دیا گیا۔ اس پر کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نبی پر جادو کیسے ہو سکتا ہے، اور نبی پر اگر جادو ہوا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی بات بتائی جادو کے اثر سے جو صحیح نہ ہو، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر بھی جادو ہوا تھا۔ کس طرح ہوا تھا؟ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے تھے تو فرعون نے جادوگروں کو بلایا، تو جادوگروں نے آپ پر جادو کا جب پاسا پھینکا، جادو کا ترکیب آزمایا، تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ جو رسیاں ہیں وہ سانپ جیسی دوڑ رہی ہیں، تو وہ بھی جادو کے اثر سے تھا، آخر میں وہ تھی نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر بھی اس طرح سے ہوا تھا، تو اس سے آپ کی نبوت میں کوئی فرق نہیں آیا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ تو اس سے بچنے کی کیا تدبیریں ہیں؟ تو اس سے بچنے کی تدبیریں آپ کو قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جب دنیا میں بھیجا ہے تو اس نے جو آفات و مصیبت بھیجے ہیں اس سے بچنے کا ذریعہ بھی انسان کو بتا دیا ہے۔ اب جو جانتا ہے اس پر عمل کرتا ہے وہ بچ جائے گا، جو نہیں جانتا ہے پھر نقصان اٹھائے گا۔ تو اس کے بچنے کی کیا تدبیریں ہیں؟ تو سب سے پہلی تدبیر یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کو لازمی کر لیا جائے، اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے۔ اب کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ 2.5 پارے میں لگ بھگ 3 پارے ہیں، اس میں 40 رکوع ہے، تو کیسے پڑھا جائے گا؟
तो एक दिन में पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है। सूरह बकरा जो है मुसलसल रोज़ थोड़ा थोड़ा करके घर में पढ़ा करें, और जो जिस घर में 40 दिन तक सूरह बकरा पढ़ी जाती है, शैतान उस घर को वो छोड़ देता है और उस घर से मुसीबतें और आफत टल जाती हैं। और जो सूरह बकरा हमेशा पढ़ा करता है, उसके बारे में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ और सूरह बकरा पढ़ा करो। इसी तरह से एक और हदीस में है कि कुरान की तिलावत करो, इसलिए कि वो रोज़ क़यामत अपने पढ़ने वाले के लिए शिफात करेगा। और दो चमकती हुई सूरतें पढ़ा करो, यानी सूरह बकरा और सूरह आल इमरान, कि वो क़यामत के दिन इस तरह से आएंगे जिस तरह से बादल होते हैं या उड़ने वाले परिंदों की तरह आएंगे, और अपने पढ़ने वालों को आकर के ढांक लेंगे और वो अल्लाह ताला के सामने झगड़ा करेंगे और कहेंगे कि अल्लाह इसको बख्श दे। और सूरह बकरा को पढ़ा करो, सूरह बकरा हमेशा पढ़ा करो, इसलिए कि इसका पढ़ना बाइस बरकत है और इसका छोड़ना बाइस हसरत है, यानी अफसोस की बात है। और जादूगर इसका मुकाबला नहीं कर सकते, यानी कोई भी बड़ा से बड़ा जादूगर हो, सूरह बकरा पढ़ने वालों को वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, कोई जिन और शैतान उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। इसी तरह से आयतुल कुर्सी की फजीलत में है कि जो शख्स सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला उसके लिए एक फरिश्ते को मुंतखब कर देता है जो रात तक उसकी हिफाजत करता है। और इसके बारे में जो हदीस तवील मौजूद है कि शैतान ने खुद इस बात को आके बताया था कि इसके पढ़ने वाले को हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। इसी तरह से सूरह बकरा की आखिरी दो आयत इनको हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। आमन रसूल से जो स्टार्ट है आखिरी दो आयत, तो उन आयतों को पढ़ना जो है वो भी शैतान से बचने का ज़रिया है, और जो इनको पढ़ेगा वो हर चीज़ से हिफाजत के लिए काफ़ी होंगे। इसी तरह से सूरह फलक और सूरह नास जो आमतौर पर तमाम मुसलमानों को ही याद रहता है, इन आयतों सूरह फलक और सूरह नास को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, सुबह शाम पढ़ते रहना चाहिए। और इनके पढ़ने से भी जो है इंसान हर किस्म की आफत और मुसीबत और जादू टोना से महफूज रहता है। इनको पढ़ने वालों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। अब जो इंसान नमाज और कुरान पढ़े ही नहीं, ना वो 5 वक्त की नमाज पढ़े, ना कुरान पढ़े, ना दुआ व अस्कार पढ़े, फिर उस पर अगर कोई शैतान हमला कर दे या उस पर जादू का असर हो जाए या उसका दिमाग ख़राब हो जाए तो इसमें क्या किया जा सकता है। आपको तो अल्लाह ताला ने तरकीब बता दी कि आप ये काम करें तो आप इससे महफूज रहेंगे, लेकिन आप अगर नहीं पढ़ते हैं तो फिर आप उसमें मुलविस हो ही जाएंगे। इसी तरह से एक और दुआ है जो मुख्तसर सी दो दुआ है। एक दुआ ये है बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाइ व हुवस समीउल अलीम, कि अल्लाह के नाम के साथ जिसके नाम से कोई भी चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, ना ज़मीन में ना आसमान में। तो जो ये दुआ सुबह शाम 3 मरतबा पढ़ ले उसे कोई भी चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती, चाहे वो जिन और शयातीन हो, चाहे इंसान हो, चाहे फिर कोई और मखलूक हो। इसी तरह से एक दुआ है औज़ु बिकलिमतिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक़। किसी इंसान को डर है कि वो कहीं जा रहा है, कोई नया जगह है तो वहाँ पे क्या होगा नहीं होगा, इंसान है, जिन्नात है, ख़राब है, तो उसको ये दुआ पढ़नी चाहिए कोई नई जगह जा कर के, और सुबह शाम पढ़ते रहना चाहिए औज़ु बिकलिमतिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक़। कि इस दुआ पढ़ने की फजीलत में है कि कोई इंसान अगर किसी नई जगह जाता है और वहाँ जाकर के इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ लेता है तो फिर वापस आने तक वो अल्लाह ताला की हिफाजत में रहता है और उसे कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकती। इसी तरह से कई और भी चीज़ें हदीस कुरान में मौजूद हैं जिन्हें आप दुआ व अस्कार की किताब में देखेंगे तो आप पाएंगे अल्लाह ताला अपने बंदों की हिफाजत का पूरा जो इंतज़ाम जो है, पूरा ज़रिया कुरान और करीम में मौजूद कर दिया है। दूसरी ये चीज़ कि कोई इंसान अगर सोचता है कि वो जादू टोने के ज़रिए से या फिर किसी और ज़रिए से किसी ऐसी चीज़ को कर गुजरेगा जो उसके तकदीर में नहीं है, तो ये बात भी मुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला ने जो आपकी तकदीर में लिख दिया है आपको उतना ही हासिल होगा, चाहे आप उसके लिए कुछ भी कर लें। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें जो है गुनाह के कामों से बचाए और जादू टोने से हमें महफूज रखे, हमारी हिफाजत फरमाए, हमारे घरों में बरकत अता फरमाए और शैतानी चीज़ों से हमें महफूज रखे। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।